اور وہ کسی کو تکلیف دے۔ مسلمان تو ہے ہی وہ کہ جس سے ہر چیز محفوظ ہو جائے، کسی کو اس سے تکلیف نہ پہنچے۔ اسلام نام ہی سلامتی کا ہے، امن کا ہے اور محبت کا ہے۔ اور مسلم وہ ہے کہ جو کسی کو تکلیف نہ دے، نہ دل کو اور نہ کسی کے جذبات کو ٹھیس پہنچائے۔ وہ مسلمان جو کسی کو تکلیف پہنچائے وہ حقیقت میں اسلام کے تقاضوں سے بے خبر ہے۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ ایک مسلمان سب کے حق میں سرتاپا رحمت، شفقت اور محبت بن جائے، وہ سب کے لیے مفید ہو اور نقصان دہ کسی کے لیے نہ ہو۔ قرآن مجید مثال دیتا ہے کہ دیکھو، جو چیز نفع دینے والی ہوتی ہے وہ زمین میں باقی رہتی ہے، جو چیز سے فائدہ ہوتا ہے وہ ٹکی رہتی ہے، باقی رہتی ہے، اور جو بیکار چیز ہوتی ہے وہ جھاگ کی طرح ختم ہو جاتی ہے۔ جیسے جھاگ آتے ہیں وہ کسی کام کے نہیں ہوتے، تھوڑی دیر میں ختم ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح مسلمان کو نفع بخش ہونا چاہیے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے درخت ہوتا ہے، پیڑ ہوتا ہے کہ پیڑ سے ہر ایک کو فائدہ پہنچتا ہے۔ کوئی اس کے سائے میں بیٹھتا ہے، کوئی اس کی لکڑی کاٹ کے آگ جلاتا ہے، کوئی اس کے پھل کھاتا ہے۔ غرض مختلف طریقوں سے پیڑ سب کو فائدہ دیتا ہے۔ وہ دیتا سب کو ہے، لیتا کسی سے کچھ نہیں ہے۔ بس ایک مسلمان کو ایسا ہی ہونا چاہیے۔ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی ہی مثال دے کر بات سمجھائی تھی۔ ایک مجلس میں تشریف فرما تھے، آپ نے سوال کیا کہ وہ درخت بتاؤ کہ جس کا ہر حصہ کارآمد ہوتا ہے، اس کے تنا بھی، اس کی شاخیں بھی، اس کے پتے بھی، اس کے پھل بھی، کوئی حصہ اس کا بیکار نہیں جاتا۔ اور وہ درخت آدمی سے بہت مشابہ ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال کیا تو حضرت عبداللہ ابن عباس اس وقت بہت تھوڑی عمر کے تھے، چھوٹی عمر تھی ان کی، بچے سے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے ذہن میں اس کا جواب آیا اور میں نے سوچا کہ یہ کھجور کا درخت ہے کہ جو ہر طرح سے فائدہ دیتا ہے، اور یہ انسان سے ہی مشابہ ہے۔ مگر میں چونکہ چھوٹی عمر تھی، شرما گیا، میں کچھ کہہ نہیں پایا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتظار کرنے کے بعد خود جواب ارشاد فرمایا کہ وہ درخت کھجور کا ہے۔ تو میں یہ عرض کروں گا کہ ایک مسلمان کو کسی بھی حالت میں کسی کو ستانا، دکھ دینا، یہ اس کی شان کے خلاف ہے۔ اس کی شان تو یہ ہے کہ وہ سب کو فائدہ پہنچائے، جان سے، مال سے، اس کی گفتگو میں مٹھاس ہو، اس کے رویے میں ہمدردی اور محبت ہو۔ ایک حدیث میں اور آپ کو سناؤں۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایمان کے 70 سے اوپر درجے ہیں۔ سب سے چھوٹا درجہ، سب سے چھوٹا، فرمایا اماطۃ الاذی عن الطریق۔ راستے میں کوئی چیز پڑی ہوئی ہے جو لوگوں کو تکلیف پہنچا سکتی ہے، کانٹے پڑے ہوئے ہیں، چھلکا کوئی پڑا ہوا ہے، اینٹ روڑا پڑا ہوا ہے، اس کو ہٹا دینا یہ ایمان کا سب سے کم درجہ ہے۔ کہ ایک مسلمان کو یہ گوارا نہیں ہے کہ کوئی آدمی گزرے گا، اس کو تکلیف پہنچے گی تو وہ اس کو ہٹا رہا ہے، یہ اس کے ایمان کی علامت ہے۔ تو چھوٹا فائدہ ہو یا بڑا فائدہ، ہر حال میں وہ دوسروں کے لیے مفید ہو، اس کے وجود سے، اس کے انداز سے، اس کی کسی بات سے کسی کو پریشانی نہ ہو۔ ایک دفعہ میں نے ایک عجیب سی خبر پڑھی تھی، بہت تعجب بھی ہوا۔ کراچی میں 2 مکان بک رہے تھے پاکستان میں۔
ایک مکان مسجد کے قریب تھا اور ایک مکان مسجد سے دور تھا. تو جو مکان مسجد کے قریب تھا اس کی قیمت کم تھی، حالانکہ وہ بڑا مکان تھا، اور جو مکان مسجد سے دور تھا اس کی قیمت زیادہ تھی، حالانکہ وہ اس سے چھوٹا تھا. تو اخبار والے نے لکھا تھا کہ اس لیے مسجد کے قریب کے مکان کی قیمت کم ہے کہ لوگ نہیں چاہتے کہ مسجد کے قریب مکان لیں اور وہاں لاؤڈ اسپیکر کی آوازیں اور شور ان کو پریشان کرے. اس لیے وہ پسند کرتے ہیں کہ دور لیا جائے تاکہ وہاں تک آوازیں نہ آئیں. دیکھیں کتنی عجیب سی بات ہے کہ مسجد جو امن کی جگہ ہے، عبادت کی جگہ ہے، ہم اس کو عبادت سمجھ رہے ہیں کہ خوب زور زور سے چلائیں، لاؤڈ اسپیکر کی آواز اتنی بلند کر دیں کہ لوگوں کا جینا اور آرام کرنا مشکل ہو جائے. یہ بھی دل آزاری ہے. آپ یہ نہ سمجھیے کہ یہ کوئی مذہبی جوش و خروش ہے اور آپ کو ثواب مل رہا ہے. ثواب نہیں مل رہا ہے، گناہ ہوگا اس کا، اس لیے کہ آپ دوسرے کو ستا رہے ہیں. عبادت میں کسی کو ستانے کا کیا مطلب ہوا؟ ہمارے قریب میں ایک امام باڑہ ہے، وہاں پہلی مرتبہ لاؤڈ اسپیکر لگایا بہت تیز آواز کا. تو ہمارے مکان کے بالکل برابر میں ایک ہندو بھائی کا مکان ہے، ان کی چھوٹی بچی کچن میں کوئی کام کر رہی تھی. وہ جو اچانک انہوں نے لاؤڈ اسپیکر بہت تیز آواز میں چھوڑا تو اس کی تیز آواز سے، جو بالکل قریب میں ہے امام باڑہ، وہاں اتنی تیز آواز آئی کہ وہ بچی ڈر کے مارے بے ہوش ہو گئی. میں نے ان کو سمجھایا، بھائی آپ اتنی آواز رکھیے جو اندر بیٹھے ہوئے لوگوں تک پہنچ جائے. اب دیکھیے بیچاری بچی ڈر گئی، بے ہوش ہو گئی، اور 10 دن تک آپ کا یہ سلسلہ چلتا ہے. ہمارے لیے ٹیلی فون کرنا سننا بھی مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ ایک آدھ مثال کے طور پر بات کہی ہے. اسی طرح اور بہت سارے ہمارے زندگی کے پہلو ہیں جن کا ہمیں لحاظ رکھنا چاہیے، اور کبھی بھی چاہے گفتگو میں ہو چاہے کسی انداز سے ہو، کسی کی دل آزاری نہیں کرنی چاہیے. سفر میں ہمیں حکم ہے، سفر میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آدمی ذرا اپنی راحت اور آرام کا زیادہ خیال کر لیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں سفر کے ساتھی کا بھی حق بتایا ہے کہ وہ ساتھی جو تھوڑی دیر کا ساتھی ہے، صاحبی بالجنب، یعنی تمہارے پاس آ کر بیٹھ گیا ہے، تمہاری بینچ پر بیٹھ گیا ہے، تمہاری سیٹ کے پاس بیٹھ گیا ہے، تمہارا ہم سفر بن گیا ہے، بہت کوئی لمبا ساتھ نہیں ہے، صاحبی بالجنب، تھوڑی دیر آپ اور وہ ساتھ بیٹھے ہیں، تو آپ اپنے ساتھی کو، اپنے پاس بیٹھنے والے کو تکلیف نہ دیں، ذرا سمٹ کر بیٹھیں. بعض آدمی چوڑے ہو کے زیادہ جگہ گھیر لیتے ہیں اپنے حق سے زیادہ، دوسرا آدمی بیچارہ تنگ ہو جاتا ہے. آپ ذرا سمٹ جائیں، اس کو بھی جگہ دیں، اور دوسری طریقے سے اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچائیں. بھائی سامان اتنا آپ نے رکھ دیا کہ وہ بیچارہ پریشان ہو رہا ہے، یا اور ان طریقے پر. تو بہرحال سفر ہو یا حضر، ہر طرح سے ایک صاحب ایمان کو اس بات کا لحاظ رہنا چاہیے کہ وہ کسی کے لیے باعث آزار نہ بنے. اور عبادت کے عنوان سے ہو چاہے معاشرت کے عنوان سے ہو، کتنا اسلام نے جذبات کا لحاظ رکھا ہے. حکم یہ ہے کہ اگر تم موسم کا کوئی پھل لے کر آتے ہو، تمہارے گھر میں کھانا پک رہا ہے، اپنے پڑوسی کے یہاں بھی بھیج دو. ذرا شوروا ہے تو پانی تھوڑا زیادہ ڈال دو، پڑوسی کے یہاں بھی بھیج دو. موسم کا پھل لائے ہو تو اپنے پڑوسی کا بھی خیال رکھو، وہاں بھی بھیج دو. اور اگر اتنی گنجائش نہیں ہے آپ کے کہ آپ دوسروں کو بھی دے سکیں اور اپنے بچوں کو بھی کھلا سکیں،
تو پھر اتنا جذبات کا خیال رکھا ہے کہ پھلوں کے چھلکے اپنے مکان کے آس پاس نہ پھینکو، کہیں دور جا کر پھینکو، پڑوسی دیکھے گا تو اس کے بچے حسرت محسوس کریں گے کہ دیکھو ان کے ہاں تو یہ کھایا جا رہا ہے اور ہم لوگ محروم ہیں۔ محرومی کا احساس پیدا ہوگا، یہ بھی دل آزاری ہے۔ کیا ٹھیک ہے؟ جس دین نے ہمیں یہ ہدایت دی ہے، جذبات کی یہ پاسداری ہم کو سکھائی ہے، اس دین کا کیا ٹھکانہ ہے کہ وہ کیسا تمام انسانوں کو یہ چاہتا ہے کہ آپس میں میل ملاپ ہو، محبت ہو، تیرے قدموں سے کسی کا دل نہ دکھے۔ تو دل دکھانا تو ایک بہت گناہ کی بات ہے، دل نہیں دکھنا چاہیے۔ بات تو ابھی اور بھی ہے، کرنی بھی ہے، اور بھی آپ کو کچھ اچھے واقعات سنانے ہیں۔ ذرا تھوڑی دیر کے لیے آپ ہمیں اجازت دیں، بس ابھی چند منٹ میں حاضر خدمت ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زلزلے ہیں، بجلیاں ہیں، قحط ہیں، آلام ہیں، کیسی کیسی دخترانے مادر ایام ہیں۔ انسانیت کی دکھتی پیٹھ کو اسلام کی دیوار ہی سہارا دے سکتی۔ زندگی کے سفر میں اگر آپ الجھنوں کے شکار ہیں تو دیکھیے ہمارا پروگرام الجھنیں، صرف پیس ٹی وی پر۔ جانیے وہ تعلیمات جن کی روشنی میں آپ کو ملے گی بے شمار مشکلوں سے نجات۔ الجھنیں ہر جمعرات رات 8:30 بجے اور دوبارہ دوپہر 12:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ فہم کے ساتھ میں جو لوگ ہی قرآن پڑھتے ہیں وہ اپنی زندگی و آخرت کو سنوارتے ہیں۔ جو شخص بھی قرآن سے جڑ جائے گا وہ عظیم ہو جائے گا اللہ کی نگاہوں۔ تفسیر، معنی، ترجمہ۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے قرآن حکیم کا ترجمہ بھی ہماری اپنی زبان میں سمجھنے کی کوشش کی؟ قرآن کا صحیح فہم کہ اللہ رب العالمین ہم سے کیا چاہتا ہے، میرے رب نے مجھے کیا حکم دیا۔ ضروری ہے قرآنی آیات کی سمجھ، اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں اور اس کے پیغام کو انسانیت تک پہنچانے کی کوشش کریں تاکہ مستحکم ہو ایمان۔ یہ قرآن ایمان کو بڑھاتا ہے اور انسان جتنا اللہ کی نعمتوں پر، نشانیوں پر، قدرتوں پر غور کرتا ہے اتنا اس کا ایمان بڑھتا ہے۔ شجاع الدین شیخ کے ساتھ جانتے ہیں فہم قرآن، اگلا پروگرام پیس ٹی وی اردو پر۔ محترم ناظرین، مختصر سے وقفے کے بعد ہم پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ بات چل رہی تھی کہ اسلام یہ چاہتا ہے کسی کی دل آزاری نہ ہو، کسی کا دل نہ دکھے، وہ جذبات کی بڑی پاسداری کرتا ہے۔ اس سلسلے میں ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں، سچا واقعہ ہے۔ پاکستان کے ایک بہت بڑے عالم، آپ نے ان کا نام ضرور سنا ہوگا، مفتی محمد شفیع صاحب، مفتی اعظم پاکستان۔ اب تو ان کا انتقال ہو چکا ہے۔ ان کے استاذ تھے میاں اصغر حسین محدث۔ مفتی شفیع صاحب نے لکھا ہے کہ ایک روز ہم اپنے استاذ کے گھر گئے۔ ان کا مکان کچا تھا، کچے مکان کی لیپا پوتی ہو رہی تھی۔ جو کچا مکان ہوتا ہے ہر سال اس کو لیپنا پڑتا ہے، مٹی سے اس کو لیپنا پڑتا ہے، کیونکہ کچا مکان ہوتا ہے، بارش میں مٹی دھل جاتی ہے۔ تو لپائی چل رہی تھی۔ ہم نے اپنے استاد محترم سے عرض کیا
کہ آپ پکا مکان کیوں نہیں بنا لیتے؟ ہر سال لپائی کرنی پڑتی ہے، کافی خرچ بھی ہوتا ہے، پریشانی ہوتی ہے۔ اگر آپ پکا مکان بنا لیں تو ایک ہی دفعہ خرچ ہوگا، باقی آگے کو چھٹی ہو جائے گی خرچے سے۔ تو مفتی صاحب نے لکھا ہے کہ ہمارے استاد نے پہلے تو ہم سے کہا کہ بھائی بڑی سمجھداری کی بات آپ نے کہی ہے، ہم بوڑھے ہو گئے، ہمیں عقل نہ آئی، آپ نے بڑی عقل مندی کی بات کہی ہے کہ بھئی روز روز کے خرچے سے، ہر سال کے خرچے سے بچا جائے، ایک دفعہ مکان پختہ بنا لیا جائے تو اچھا ہے۔ پھر فرمایا کہ آؤ ذرا میرے ساتھ آؤ۔ اٹھے، اٹھ کر گلی سے باہر کہا کہ دیکھو دور تک دیکھو مکان، تو دور گلی تک مکان تھے۔ کہا کہ دیکھو سارے مکان تم دیکھ رہے ہو، یہ ہمارے محلے کے غریب لوگ ہیں، ہمارے پڑوسی ہیں، سب کے مکان کچے ہیں، میرے پاس گنجائش ہے، میں بنا سکتا ہوں پکا مکان، لیکن یہ خیال ہوتا ہے کہ اگر میرا مکان پکا بن گیا تو یہ بیچارے میرے غریب پڑوسی، ان کو حسرت ہوگی کہ مولوی صاحب نے تو پکا مکان بنا لیا، ہم تو کچے مکانوں میں رہتے ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ ان کے دل کو ٹھیس لگے، اس لیے کوئی حرج نہیں، یہ لوگ بھی کچے مکان میں رہتے ہیں، ہم بھی رہتے رہیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ ہمارے پڑوسیوں کا دل نہیں دکھنا چاہیے۔ یہ ہے دراصل وہ جذبہ اسلامی کہ ذرا بھی کسی کے دل کو ٹھیس نہ لگے۔ آپ نے اونچا مکان بنا لیا، دوسرے کا گنجائش نہیں ہے، اب آپ اس پر اپنی برتری جتا رہے ہیں۔ برتری جتانے کے لیے بنایا، کوئی ضرورت کے لیے نہیں بنایا۔ انسان کی ضرورت کیا ہے؟ انسان تو 2 گز زمین میں بھی گزارا کر سکتا ہے، اور مرنے کے بعد اسے رہنا کہاں ہے؟ کون سے وہاں پکے مکانات ہوں گے، کون سی کھڑکیاں اور اے سی لگے ہوئے ہوں گے؟ وہی 2 گز زمین ہوگی۔ تو اگر آدمی یہ خیال رکھے کہ میری کسی بات سے کسی کے دل کو ٹھیس نہ لگے، تو کتنا اچھا ہوتا ہے اور کتنا پیارا اور قابل قدر جذبہ ہے یہ، جس کو ہمیں اختیار کرنا چاہیے۔ تو اسلام کا کیا کام ہے دل آزاری سے؟ جہاں اتنے چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھا گیا ہو، وہاں بھلا کسی کو قتل کرنا، کسی کو نقصان پہنچانا، کسی کا مال لوٹنا اور معصوموں کی جان لینا، بھلا کیا اس کا تعلق ہو سکتا ہے اسلام سے؟ سوچنا بھی غلط ہوگا۔ جہاں تعلیم یہ دی گئی ہو، وہاں ایسے کام کرنے والا کیسے مسلمان کہلائے گا؟ تعلیم تو یہ ہے کہ ذرا بھی کسی کے دل کو دکھاؤ مت۔ پھر دل دکھانا کیا، کسی کی جان لینا کیسے جائز ہو جائے گا؟ پھر معصوم کو دکھ پہنچانا، اس واسطے جو کچھ بھی کہا جا رہا ہے بے تکی باتیں ہیں۔ اصل تو تعلیم یہی ہے جو عرض کی جا رہی ہے کہ دل آزاری کا کوئی تعلق اسلام سے نہیں ہے۔ ہمیں ان تمام باتوں کا لحاظ رکھنا چاہیے، اپنے بھائیوں کے دلوں کو ہاتھ میں لینا چاہیے۔ اب میں ایک حدیث آپ کو سنا دوں اور شاید اسی پر بات ختم بھی ہو جائے۔ حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رسول کی زبان سے کہلواتے ہیں، اسے حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایک بندہ پیش ہوگا اس کے سامنے، اس کے دربار میں، اور اس سے کہیں گے کہ اے بندے، میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ وہ عرض کرے گا رب العالمین، آپ تو بے نیاز ہیں، آپ کو بھوک کہاں لگتی ہے؟ بھوک تو مخلوق کو لگتی ہے، آپ تو خالق ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرا فنا بندہ بھوکا تھا، اگر تو اس کو جا کے کھانا کھلاتا تو گویا مجھے ہی کھلاتا،
اس کا کھلانا مجھے کھلانا تھا، یعنی اس کی خدمت کرنے کو اپنی طرف منسوب کیا۔ اس طرح فرمائیں گے کہ میں بیمار تھا تو نے میری مزاج پرسی نہیں کی، مجھے پوچھا ہی نہیں۔ عرض کرے گا رب العالمین آپ بیمار کہاں ہوتے ہیں؟ یہ تو کمزوری کی علامت ہے بیمار ہونا۔ فرمائیں گے میرا فلاں بندہ بیمار تھا، اگر تو اس کی علالت کرتا، مزاج پرسی کرتا تو گویا میری ہی کرتا۔ یعنی بندوں کے ساتھ حسن سلوک کو اللہ تعالیٰ اپنی طرف منسوب کر کے فرمائیں گے کہ میں ایسا تھا، میں بیمار تھا، میں بھوکا تھا، میں ضرورت مند تھا۔ معلوم ہوا کہ بندوں کے کام آنا دراصل اللہ کو اتنا پسند ہے کہ اس کو اپنا کام کہہ رہے ہیں کہ میرا کام ہے، حالانکہ وہ تو بے نیاز ہے۔ تو دل آزاری کیا دلداری کا معاملہ ہے؟ دلداری کا معاملہ ہے کہ دوسروں کے دل کو ٹھیس نہ پہنچاؤ، ایسا رویہ اختیار کرو کہ دوسرے کو کوئی دکھ نہ پہنچے، نہ آپ کی بات سے، نہ کسی آپ کے انداز سے۔ ہر موقع پر اس کا خیال رہے کہ ہمارا وجود اس منفعت بخش درخت کی طرح ہو جو دوسروں کو دیتا ہے اور اس کے بدلے میں کچھ نہیں لیتا۔ اور یہ جو بھی ہمارا حسن عمل ہو بے غرض ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ صاحب ووٹ لینے کے لیے کر رہے ہیں یا فلاں اپنے شہرت کے لیے کر رہے ہیں، پھر اس عمل میں کوئی اس کی قدر و قیمت نہیں رہتی۔ عمل کی قدر و قیمت تو جب ہی ہے کہ آپ کا جذبہ جو ہے بالکل خالص جذبہ ہونا چاہیے، جس میں محبت اور رضا الہی کے سوا کچھ نہ ہو، اور اس میں خیر و برکت ہے۔ اس بات سے یہ بات ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں عام ہونی چاہیے، اس کو پھیلنا چاہیے اور پھیلانا چاہیے۔ ایک آدمی اچھا کام کرتا ہے، اس کو دیکھ کر دوسرے بھی اچھا کرتے ہیں۔ آپ یہ بات خود بھی کریں گے، جب دوسرے سے کہیں گے وہ بھی کرے گا، تو اس طرح سب لوگ اچھے اچھے کام کر کے اپنے سماج کو اچھا بنا لیں گے، برائیاں ختم ہو جائیں گی۔ اور بہت چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، کوئی بڑے لمبی چوڑی بات نہیں ہوتی۔ معمولی باتوں کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں، حالانکہ وہی معمولی باتیں دل میں گرہ ڈال دیتی ہیں۔ اگر آپ اسی بات کو ذرا اچھے انداز میں کریں گے تو وہ دل کے دروازے کھول دیں گے، آپس میں محبت بڑھے گی۔ تو بات جو ہم نے شروع کی تھی کہ المسلم من سلم المسلمون، کہ مسلمان تو وہ ہے کہ جس کے ہاتھ سے، زبان سے سب محفوظ رہیں، کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ بلا دل آزاری کا ایمان کے ساتھ کیا کام ہے؟ یہاں تو جو کچھ بھی ہے محبت ہی ہے، اللہ کی رحمتیں ہی ہیں اور اس کی شفقتیں ہیں، اسی کا نام اسلام ہے، اور یہی کام کرنے والا مسلمان ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو۔ ان چند باتوں کے ساتھ آپ سے ہم اجازت چاہیں گے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔